بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان کے فضائل پر مشتمل احادیث کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ احادیث پہلے بیان کر دی ہیں، اس ویڈیو میں کچھ اور مزید وہ حدیث بیان کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، بس حضرت عثمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کئی گنا اچھا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا۔ جس دن باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے جبل کے روز کا کلام سنا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ہلنے کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے اور کوئی نہیں، اور میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں اس شخص سے دریافت کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیش اسرا کے دن سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایسا شخص کون ہے جو مال مقبول کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میں نے آپ کی یہ خواہش سنتے ہی آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرا دی۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان کی اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہو کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس مسجد کو جنت میں گھر کے بدلے میں بڑھائے۔ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے میں خرید لیا۔ سب لوگوں نے آپ کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعد ازاں حضرت عثمان نے لوگوں سے دریافت کیا میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو بیر روما کے سودے کے وقت حاضر تھا، میں نے اسے اپنے مال سے خریدا اور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ کے اس ارشاد کی بھی من تصدیق کی۔ اس حدیث کو نسائی نے سنن میں روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عثمان نے حضرت عمر کی کوکھ کو پکڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف خون گر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو آپ کے پاس شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پس وہ کہنے لگے اے حسن تو نے حضرت علی کو کس حال میں پایا؟ آپ نے فرمایا حضرت علی سے بڑھ کر پسندیدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ کو برداشت براہ راست پکڑنے والا میرے نزدیک اور کوئی نہ تھا، لیکن یہ محض ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ پس اس پر ابو مسعود بولے اور کہنے لگے کہ تم حضرت حسن کے اس خواب کی صداقت و حقانیت کے بارے میں بات کرتے ہو، حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے تو صحابہ کرام کو بہت سخت بھوک لگ گئی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہروں پر افسردگی دیکھی اور منافقین کے چہروں پر خوشی۔ پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ پس جب حضرت عثمان کو یہ معلوم ہوا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول رزق عطا فرمائیں گے تو آپ نے 14 سواریاں اس کھانے کے ہمراہ جو ان پر لدا ہوا تھا خرید لیں، اور ان میں سے 9 سواریاں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواریاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ
کہ حضرت عثمان نے آپ کی طرف ہدیہ بھیجا ہے۔ بس اس ہدیہ کے بعد مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور منافقین کے چہروں پر افسردگی چھا گئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے آج تک ایسی دعا کسی کے لیے نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ عثمان کو یہ عطا کر، اے اللہ عثمان کے لیے یہ کر دے، عثمان کے لیے وہ کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ جیش اسرہ کے متعلق لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ با ساز و سامان اللہ کے راستے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان پھر اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 200 اونٹ با ساز و سامان اور غلہ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ذمہ 300 اونٹ با ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور فرمایا، اس عمل کے بعد عثمان جو کچھ بھی آئندہ کرے گا اس پر کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان 1000 دینار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جیش اسرہ کی روانگی کا سامان ہو رہا تھا۔ آپ نے اس رقم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان دیناروں کو اپنی گود میں دستے مبارک سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اسے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ جملہ 2 بار ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عبدالرحمن سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے جھانکا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو جب جبل حرا لرز اٹھا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے حرا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دلا کر یاد دلاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرہ کے موقع پر فرمایا تھا، کون ہے جو مقبول نفقہ خرچ کرتا ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ تنگ دستی اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تو میں نے اس لشکر کی روانگی کا سامان کیا تھا۔ یہ سن کر معاصرین نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ بیر روما یعنی روما کے کنویں سے کوئی شخص بلا قیمت پانی نہ پیتا تھا، میں نے اسے کوشش کر کے خریدا اور اس کو غنی، فقیر اور مسافر سب کے لیے وقف عام کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں یاد دلائیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت سماع بن حزن کشیری سے روایت ہے کہ میں محاصرہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آیا تو حضرت عثمان نے اوپر سے جھانکا اور فرمایا، لو اپنے ان 2 افراد کو جنہوں نے میرے خلاف تمہیں جمع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اس طرح لایا گیا جیسے 2 اونٹ ہوں یا 2 گدھے ہوں۔ حضرت عثمان نے ان کو اوپر سے جھانکا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں بیر روما کے سوا میٹھا پانی اور کہیں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے بدلہ میں اسے اس سے اچھی چیز بہشت میں ملے گی۔ یہ سن کر میں نے اسے خواست اپنے مال سے خریدا۔ آج تم مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روکتے ہو، یہاں تک کہ میں سمندر کے پانی جیسا کھارا پانی پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ نمازیوں کے لیے مسجد کی جگہ تنگ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کون ہے جو فلاں شخص کی اولاد سے زمین خرید کر اسے مسجد میں شامل کر دے، اس کے بدلہ میں اسے بہشت میں ایسی جگہ ملے گی جو اس کے لیے اس زمین سے بہتر ہوگی۔ یہ سن کر میں نے وہ زمین خاص اپنے مال سے خریدی، اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جیش اسرا کا سامان میں نے ہی مہیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم، کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے اور ساتھ میں بھی تھا۔ پہاڑ لرزنے لگا یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو اپنے قدم مبارک کے ٹھوکر مار کر فرمایا کہ ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ اکبر، ان لوگوں نے میرے موافق گواہی دی، رب کعبہ کی قسم میں ہی وہ شہید ہوں۔ یہ 3 بار فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انہیں پانی کی قلت محسوس ہوئی، اور کبیرہ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا۔ وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک کربہ 1 مد کے بدلے میں بیچتا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ چشمہ جنت کے چشمہ کے بدلے میں بیچ دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے اور میرے عیال کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چشمہ نہیں ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بس یہ خبر حضرت عثمان کو پہنچی تو آپ نے اس آدمی سے وہ چشمہ 35,000 دینار کا خرید لیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس چشمہ کو خرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی اس کے بدلہ میں جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے جس طرح اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عطا کروں گا۔ تو اس پر حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ چشمہ میں نے خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو اشعث صنعانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند خطبہ شام میں کھڑے ہوئے تھے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی بھی تھے۔ ان میں سے سب سے آخری آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب تھا۔ انہوں نے فرمایا اگر میں نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کا نزدیک ہونا بیان کیا۔ اتنے میں ایک شخص کپڑے سے سر کو لپیٹے ہوئے گزرا۔ آپ نے فرمایا فتنہ و فساد کے دن یہ شخص حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا وہ حضرت عثمان ہے۔ پھر میں آپ کے چہرہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ایک قمیض یعنی قمیض خلافت پہنائے گا، بس اگر لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تم ان کی خاطر اسے مت اتارنا۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ایام میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے افضل ترین ابو بکر، پھر عمر اور پھر عثمان ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دن امر خلافت پر فائز کرے اور منافقین یہ ارادہ کریں کہ وہ تمہاری قمیض خلافت جو تمہیں اللہ نے پہنائی ہے اس کو تم اتار دو تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کاش ہمارے پاس کوئی ہوتا جو ہم سے باتیں کرتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں ابو بکر کو بلا بھیجوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر فرمایا کاش ہمارے پاس کوئی ہوتا جو ہم سے باتیں کرتا۔ فرماتی ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں عمر کو بلا بھیجوں؟
اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک خدمتگار کو بلایا اور اسے کوئی خوشخبری سنائی، پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنے میں اچانک حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، پس آپ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی، پس وہ اندر داخل ہوئے اور کافی دیر تک آپ نے حضرت عثمان سے گفتگو فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عثمان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنانے والا ہے، بس اگر منافقین نے یہ چاہا کہ تم اس قمیض کو اتار دو تو ہرگز اسے نہ اتارنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کوئی فضیلت ایسی نہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہ کہی ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں اور حاکم نے مستدرک میں مختصراً بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور عالی الاسناد ہے۔ حضرت ابو حسنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس حاضر ہوا جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک گھر میں محصور تھے۔ میں نے ان سے کلام کی اجازت مانگی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک عنقریب فتنہ اور اختلاف، یا فرمایا اختلاف اور فتنہ بپا ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ایسے وقت میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم پر امیر اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نزار بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے خلافت کا منصب سنبھالا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں باقی بچ جانے والوں میں سے سب سے بہترین شخص نے حکم دیا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کوشش نہ کی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تھے، تو اسے وجد آ گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اور ٹھہر جا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکر بھی لگائی اور فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے۔ اتنے میں پہاڑ لرزاں ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر کیا اور حضرت عثمان بن عفان کے متعلق فرمایا کہ اس میں یہ مظلوماً شہید ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان نے مجھ سے محاصرہ کے دن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی اور میں اسی پر صابر ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے خادم حضرت مسلم ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور ایک پاجامہ منگوایا اور اسے زیب تن کر لیا۔ اسے آپ نے نہ تو زمانے جاہلیت میں کبھی پہنا تھا اور نہ ہی زمانے اسلام میں۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان سب نے مجھے کہا، اے عثمان، صبر کرو، بس بے شک تم کل افطاری ہمارے پاس کرو گے۔ پھر آپ نے مصحف منگوایا اور اس کو اپنے سامنے کھول کر تلاوت فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور وہ مصحف آپ کے سامنے ہی تھا، یعنی قرآن پاک ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف بلا بھیجا۔ جب وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور آپ نے ان کے ساتھ جو آخری کلام فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے عثمان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ اگر منافقین اس کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اس کو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ بس آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔
حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوما درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آپ کا کاتب بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو آپ املا کروا رہے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حوالہ کیا میں تمہیں لکھ نہ دوں؟ اب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا اختیار کر رکھا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے چہرہ اقدس پھیر لیا. اور اسماعیل کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا اے ابن حوالہ کیا ہم تمہیں لکھ نہ دیں؟ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کس معاملے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چہرہ اقدس پھیر لیا اور اپنے کاتب کو املا کروانے میں مشغول ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اے ابن حوالہ ہم تمہیں لکھ نہ دیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا اختیار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چہرہ اقدس پھیر لیا اور اپنے کاتب کو املا لکھوانے میں مشغول ہو گئے. پھر میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس پر میں نے کہا عمر کا نام ہمیشہ بھلائی میں لکھا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حوالہ ہم تمہیں لکھ نہ دیں؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اے ابن حوالہ تو اس فتنہ میں کیا کرے گا جو زمین کے چاروں اطراف سے نکلے گا گویا کہ وہ گائے کے سینگ ہے. میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا اختیار کر رکھا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دوسرے فتنے میں کیا کرو گے جو پہلے فتنے کے بعد ہوگا گویا پہلا فتنہ خرگوش کے نتنے کے برابر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا اختیار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا اس شخص کی پیروی کرنا اور وہ شخص اس وقت پیٹ پھیر کر جا چکا تھا. راوی بیان کرتے ہیں میں چلا تیزی سے دوڑا اور اس شخص کو کندھے سے پکڑ لیا اور اس کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کی پیروی کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کے قریب اور شدید ہونے کا بیان کیا. راوی کہتے ہیں پھر وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے چادر میں اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس دن یہ شخص حق پر ہوگا. بس میں تیزی سے اس کی طرف گیا اور میں نے اس کو اس کی کلائی کے درمیان سے پکڑ لیا. بس میں نے عرض کیا یہ ہے وہ شخص یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. بس وہ عثمان بن عفان تھے. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کے لشکر میں تھے. بس کعب بن مرہ بیضی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں چیز نہ سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر کھڑا نہ ہوتا. بس جب انہوں نے حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو لوگوں کو بٹھا دیا اور کہا ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان پیدل گزرے. راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بالضرور اس جگہ سے جہاں میں کھڑا ہوں ایک فتنہ نکلے گا. یہ شخص اس دن مسند خلافت پر ہوگا جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. بس عبداللہ بن حوالہ ازدی منبر کے پاس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تو اس آدمی کا دوست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ابن حوالہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ارشاد فرمایا تھا میں اس مجلس میں موجود تھا. اگر میں جانتا کہ اس لشکر میں میری تصدیق کرنے والا کوئی موجود ہے تو سب سے پہلے یہ بات میں ہی کر دیتا. اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی میں المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ عثمان بن عفان حاضر ہوئے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا درا ہارے کے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تمہارا خون اس آیت پر گرے گا فتح یکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم
اور قیامت کے روز تم ہر ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اس مقام و مرتبہ پر مشرق و مغرب والے رشک کریں گے، اور تم ربیہ اور مضر کے لوگوں کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے۔